بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشابہ تھی۔ چہرے پر جلال اور جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمت للعالمین کے رخ انور کی طرح تھا۔ چال ڈھال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر کرار سے ملتا تھا، جبکہ عادت و اطوار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح تھی۔ صبر و شکر، قناعت و درگزار اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے، جبکہ حق گوئی، بے باکی، شجاعت، بے خوف مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل قوتوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا سیدنا امام حسین سے سیکھا۔ یوں خان وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ہر پھول زینب بنت علی کے سدا بہار گلدستے میں موجود تھا۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن بناتے اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ایک تست میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے با آواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والوں، دھوکے باز کوفیوں، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوہناک شہادت اور عظیم سانحے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ کے عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے، تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پاکیزہ اہل بیت پر، اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیت کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور جنجیروں سے جکڑ کر دربدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان اور مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غضب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کرے، اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا یعنی آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورہ اور لونڈیوں کی چادر کو اور چار دیواروں کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن اور سکون کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے،
اور اپنے رب کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت ایک کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت یہ گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظالم اور ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد اس خواتین کو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد اطلاع بھی موسومی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوج منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھی۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانحہ کی ردات پیش کی۔ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلے۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک لمبا لباس جیب تن کی اور اپنی سرتاپا چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورہ، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ کی رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں میں محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولادوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال کیا ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی
اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہیں دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے گزاروں گی۔ اور کہا، اے اہل بیت کی شہزادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئے، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند وہیں کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس گئی۔ اس وقت یزید بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسائے رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی جوزا کو اس حال میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسائے رسول پر گریہ اور ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی جوزا کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو سر عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادر چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید، لعنت ہو تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا شاندار مقبرہ شام کربلا کے امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔